پی ڈی ایم. جب عمران خان پی ڈی ایم میں شامل لوگوں کو چور، ڈاکو، جھوٹے، جعل ساز وغیرہ کہتا ہے تو یہ اور ان کے حواری پٹواری اور زرخرید صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان انہیں گالیاں دے رہا ہے. وہ گالیاں نہیں دیتا، سچ بتا رہا ہے، اور اس سچ پر ملک کی سب سے بڑی عدالت مہر ثبت کر چکی ہے. یہ سب ظالم لٹیرے ہیں. اگر ان میں کوئی سچا اور دیانتدار شخص بھی موجود ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ یقیناً کوئی واعظ نصیحت تو کر نہیں رہا ہوگا. ان کا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اکٹھا ہونا اور پھر پاک فوج، وزیر اعظم، نیب اور عدلیہ کو دشنام ترازی کرنا، اور وہ بھی اس وقت جب نیب کا رسا ان کے گلے میں پڑ چکا ہے اور ہر روز تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فوج یا عمران انہیں کسی طرح کا این آر او دے کر ان کی جان اور حرام مال کو نظر انداز کر دیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. کوٹلی کے جلسہ میں عمران خان ان کو صاف بتا چکا ہے کہ اگر یہ الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ ان کو این آر او نہیں دے گا. یہ لوگ کچھ ہفتوں سے فوج کے ساتھ رابطہ کی افواہ پھیلا رہے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، خصوصاً مریم صفدر، کہ فوج ان کو این آر او دینے پر تیار ہے. فوج نے بڑے صبر و تحمل سے ان کی باغیانہ اور غدارانہ باتیں بھی سنی، لیکن یہ افواہ سن کر وہ چپ نہ رہ سکے. اس کا یہی طریقہ خصوصاً موجودہ دور میں رہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. سیاستدان اپنا کام کریں اور فوج کو اپنا کام کرنے دیں. حالیہ دور میں فوج نے اتنا کرارا اور شاندار تھپڑ مریم اور اس قبیل کے دوسرے افواہ سازوں کے منہ پر نہیں مارا تھا. اب ان میں کوئی غیرت ہوگی تو فوج سے دور رہے گی. ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی کے بھی رابطہ میں نہیں اور نہ کوئی ان سے رابطہ میں ہے نہ ہوگا. حافظ حسین احمد ایک نہایت شریف النفس اور شیریں زبان عالم دین ہے. انتہا پسندی اور فضول گوئی کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری. ان کا یہ الزام کہ نواز شریف اگلے لانگ مارچ کے لیے فرقہ پرست مولوی فضل الرحمان کو 5 ارب روپیہ دے رہا ہے تو یہ سچ ہوگا، اور ان کے پاس اس سنگین الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت اور شہادت بھی ہوگی. نواز شریف اور مولوی صاحب پر لازم ہے کہ وہ اخبار اور ٹی وی پر بیان دیں کہ حافظ حسین احمد جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ الزام غلط ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتے تو حافظ حسین احمد کے خلاف عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ کریں. اگر وہ اس الزام کو نہیں جھٹلاتے تو بجا طور پر سمجھا جائے گا کہ حافظ حسین احمد صاحب سچ بول رہے ہیں اور یہ الزام بھی سچا ہے. حافظ صاحب نے یہ بیان دے کر پی ڈی ایم کے غبارے سے رہی صحیح ہوا بھی نکال دی ہے. اب ان کی زبان و بیان اور طرز تکلم بالکل بدل چکا ہے. انہوں نے کسی شرم و حیا کے بغیر تھوک کر چاٹ لیا. اب وہ سب وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کے خلاف وہ اچھل کر بیان دے رہے تھے
اور دھواندھار تقاریر کر رہے تھے۔ کل مولوی فضل بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم سینٹ کے انتخابات میں شرکت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ مولوی فضل اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں نے انہیں مایوس کیا ہے۔ وہ تو عمران خان کو کرسی سے اٹھا کر باہر پھینکنے پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، اور کبھی پی 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 اور کبھی پی ایم ایل این کے پیچھے اسلام آباد سے لے کر کراچی تک چکر لگا رہا تھا۔ سب سے زیادہ قابل ترس و افسوس اسی کی حالت ہے۔ اوپر سے نیب اس کے خلاف اربوں روپوں کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کی منی ٹیل مانگ رہی ہے۔ 30-40 سال سے یہ مذہب کا ٹھیکیدار کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اب کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ یہی مخافات عمل ہے۔ سمجھدار لوگ یقیناً اس سے عبرت پکڑیں گے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، عزت اور ذلت کا فیصلہ رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ حلال و حرام میں فرق ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ وہ جب چاہتا ہے اس حکم کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے اسی دنیا میں جہنم بنا دیتا ہے۔ نواز شریف اور زرداری خاندان اور مولوی فضل کے خاندانوں کو ہی دیکھ لیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، بدروح ہیں۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔